السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جی یو وتھ روہیل انتخاب۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، بہت ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن بہت ضرورت ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کی۔ سب کی گھروں میں یہ ایشوز اٹھتے ہیں اور ہم سوسائٹی کے بیہیویئرز بھی چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں لیکن مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم پروگرام میں بات کریں گے رول آف پیرنٹس، کس طرح سے اور کس لیے ہم نے بچوں کا براٹ اپ کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے ارم ضیاء کو۔ ارم ضیاء اکیڈمک سے بھی وابستہ ہیں، گیسٹ اسپیکر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور بہت ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت کچھ انہوں نے کام کیا ہے۔ ارم، آپ کو ویلکم کریں گے۔ میرے دماغ میں آپ کی جو ڈیزگنیشنس ہیں اور جو آپ کے پروفیشنس ہیں وہ کچھ آ رہے تھے، کچھ نہیں آ رہے تھے، تو انٹروڈیوس یور سیلف پہلے، پھر ہم ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ شکریہ روہیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ارم ضیاء، اسلامک اینڈ موٹیویشنل اسپیکر۔ اس کے علاوہ جیسے روہیل نے آپ کو کہا، ایم آلسو ریلیٹڈ ود لائک ایجوکیشن۔ آئی ایم اے لیکچرر ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز ایز اے وزٹنگ فیکلٹی۔ آرٹیکلس بھی لکھتی ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اور آئی یوز ٹو بی اے ڈبیٹر آف کراچی اینڈ پاکستان۔ آئی ڈونٹ ریمبر کہ میں نے کراچی کا کوئی بھی کمپٹیشن الحمدللہ ہارا ہوگا وین آئی واز ان ڈبیٹ، تو دیٹ واز اے بگ بلیسنگ آف اللہ۔ تو تھینک یو ویری مچ روہیل فار انوائٹنگ می، بیکاز ٹوڈیز ٹاپک از ویری مچ کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ تو میرے خیال سے بہت اچھی آج گفتگو انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ سو ارم، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اب ہمارا یہ ماحول ہو گیا ہے، ہم بہت زیادہ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اب آن لائن ایجوکیشن ہے، تو اب وہ بھی بچوں کے ہاتھ میں مستقل ہم گیجٹس دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپس دیکھتے ہیں، ٹیبلٹس دیکھتے ہیں، اسمارٹ فونز دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پیرنٹس نے دوبارہ کراس چیک کیا کہ بچہ موبائل پر گیجٹ جو اس کے ہاتھ میں، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ جو اس کے ہاتھ میں، وہ اس پہ دیکھ کیا رہا ہے، یا وہ کمیونیکیٹ کیا کر رہا ہے، آیا وہ وہی کر رہا ہے جو آن لائن کلاس میں ٹیچر نے اس کو اسائنمنٹ کرنے کا کہا تھا اور اس نے یہ چیز اکنالج کروا دی اپنے پیرنٹس کو، جی ہم اسائنمنٹ ہی کر رہے ہیں۔ روہیل دیکھو، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کی جو رسپانسبلٹی ہے نا، وہ ایک گھر بنانے کی ہے۔ اگر باپ یہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ میں پورے دن گھر کے باہر ہوتا ہوں، اور وہ بے شک بہت کما رہا ہے، اپنے بچوں بیوی کے لیے کما رہا ہے، اینڈ ایف ہی از ناٹ ٹاکنگ اینڈ گیونگ ٹائم ٹو ہز فیملی ممبر، تو وہ صرف ایک ہاؤس ہوتا ہے، ہوم نہیں ہوتا، وہ گھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ماں، چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہے یا نان ورکنگ لیڈی ہے، اف شی از آلسو ناٹ ٹاکنگ ٹو ہر کڈس اینڈ ناٹ گیونگ ٹائم ٹو ہر کڈس، تو وہ پھر گھر نہیں ہوتا۔ آپ اسے ایک گھر نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک گھر بنانے کے لیے یو ہیو ٹو میک اے فیملی، اینڈ فار میکنگ اے فیملی یو ہیو ٹو میک اے کمیونیکیشن، اینڈ فار دس کمیونیکیشن یو مسٹ ہیو سم ٹائم، سم کوالٹی ٹائم جو آپ اپنے بچے کو دیں گے۔ اب جیسے روہیل نے یہ گیجٹس کی بات کی ہے، یہ ایک ایسا پرابلم ہے، ایک ایسی عفریت ہے جو ہمارے گھروں کو، میں کہتی ہوں ہمارے بچے کڈنیپ ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور کڈنیپ ہو کے وہ ان چھوٹے چھوٹے گیجٹس میں بند ہو چکے ہیں۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ بڑے بھی کڈنیپ ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بھی 24 گھنٹے موبائل ہوتا ہے۔ اب اس اسمارٹ فون کی وجہ سے ہم اسمارٹ نہیں ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹچ اسکرین کو استعمال کرتے کرتے بچے بھی سمجھنے لگے کہ شاید لائف اتنی ہی ایزی ہے کہ ایک ٹچ سے زندگی یوں بدل جائے گی اور یوں بدل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ پیورلی پیرنٹس کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو صحیح اور غلط بتائیں۔ ٹیکنالوجی سے دور ہم نہیں رہ سکتے، لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا، روہیل، میں سمجھتی ہوں اتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی یہ اسمارٹ موبائل ہے اور وہ اپنا کوئی آپ نے اسے کارٹون لگا کے دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اس سے بور ہو گیا، تو جتنی بھی سائڈ میں کھل جاتی ہیں، وہ کسی کو بھی کلک کر کے کچھ بھی دیکھنے لگتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہمارے جاننے والوں میں یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ 6, 7, 5 ایئرز اولڈ کڈس جنہیں ابھی لکھنا نہیں آتا، لیکن اسمارٹ فونز میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ آواز کے ذریعے، مائک ہوتا ہے، تو اف دے نو اینی ورڈ
which is not good for them, which is not appropriate for their age, لیکن کہیں سے سن لیا, کہیں سے دیکھ لیا, کچھ پتہ چل گیا, کیونکہ آج کل تو everything is open for the kids too, تو وہ بول کے وہ چیز لگاتے ہیں. اچھا, پیرنٹس آر تھنکنگ کہ my son or my daughter is watching a cartoon or she is doing her like thing. میرا ایک ماننا ہے, میں بھی بہت سارے پیرنٹس مجھ سے اختلاف رکھیں, لیکن میں کہتی ہوں بچے کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. بچہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرنا ہے, آپ کو اسے اپنا کوالٹی ٹائم دینا ہے. ہو سکے تو اپنے اپنے گھروں کے وائی فائی کا ایک ٹائم بنا لیں کہ شام کو 6 سے لے کے 8 بجے تک وائی فائی بند رہے گا, نہ پیرنٹس یوز کریں گے نہ بچے یوز کریں گے. اس وقت آپ بیٹھیں گے, ایک دوسرے سے پورے دن بھر کی باتیں کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھائیں گے, ان کو احساس دلائیں گے کہ تم ہمارے لیے کتنے ضروری ہو اور ہم تمہارے لیے کتنے ضروری ہیں. ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ بڑھانی پڑے گی. آپ وائی فائی بند بھی کر دیں تو آپ بچوں کو پھر چھوڑیں نا, ان کو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور ایک اور اچھا پوائنٹ ارم آپ نے ریز کیا کہ پریویسی بچوں کی کوئی نہیں ہوتی. میرا سوال آپ سے پھر یہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں جو پیرنٹس ہمارا یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کو سجیشنس کیا دیں گے, کیا ریکمینڈ کریں گے؟ آپ بھی ورکنگ ویمن ہیں, جو پیرنٹس نوکری کرنے جا رہے ہیں, عورتیں بھی کما رہی ہیں, مرد بھی کما رہی ہیں, تو بچوں کی پھر وہ ان کو لک آفٹر کون کر رہا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے, کوئی اسسٹنٹ رکھی ہوئی ہے, یا دیکھ کے میں بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد وہ بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں, تو کس طریقے سے آپ سجیسٹ کریں گی, کیا ریکمینڈ کریں گی جو ورکنگ ویمن ہیں, جو ورکنگ پیرنٹس ہیں, وہ کیسے اپنے بچوں کو لے کے مینیج کریں؟ روہیل, میٹس کے پاس چھوڑنے کی تو میں کبھی سے بھی فیور میں رہی نہیں بچوں کے. دیکھو, ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کے باوجود, میں یہ بات بہت اوپنلی کہوں گی کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو 25,000 کی, بچہ کیا ہے آپ کی سب سے بڑی دولت ہے, آپ اپنے 25,000 روپے اپنے پرس میں کھول کے اپنی میٹ کے پاس نہیں چھوڑیں گی, لیکن آپ کروڑوں سے بھی زیادہ جو قیمتی بچہ ہے وہ آپ ایک میٹ کے پاس چھوڑ دیتی ہیں. اس کی دادی, اس کی پھوپھی یا خالہ کے پاس تو چلیں چھوڑ دیتی ہیں, لیکن اگر میں ان لاز کی بات کروں تو آپ نہیں چھوڑیں گی. انہی کا بیٹا آپ کی زندگی کا مالک ہے, آپ کے بچوں کا باپ ہے, اور انہی سے آپ دور کرتی ہیں. تو پلیز سب سے پہلے تو اپنے فیملی ٹائز اچھے کیجئے, اپنے بچوں کو ننیال اور ددیال میں ڈفرینشیٹ مت کیجئے, بتائیے کہ دونوں کتنے امپورٹنٹ ہیں. اور گھر میں دادا دادی ہوں, پھوپھیاں ہوں, چچا ہوں, تایا ہوں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ گھر کے باہر بھی ہیں تو دے آر لائک دیر ٹو فار یور کڈس. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. الحمدللہ آئی ایم لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم. اس وقت میں روہیل کے پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. آئی ایم ویری مچ ریلیکس بیکاز مائی کڈس آر ان دا ہاؤس ان ویری سیف ہینڈس. اس کی پھوپھیاں وہاں پہ ہیں, اس کی چاچیاں وہاں پہ ہیں, اس کے سارے گھر والے وہاں پہ ہیں. تو مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ میڈ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی. تو پہلے تو پلیز اس میڈ, اگر دیکھیں کوئی ایکسیپشنل کیسز ہیں تو اس میں تو ہم کوئی نہیں کہہ سکتے, مگر پلیز اپنی فیملی ٹائز کو اسٹرانگ کیجیے تاکہ آپ کا بچہ, یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے کہ وہ آپ کو کرتے ہوئے جو دیکھے گا ان فیوچر وہ آپ کو وہی دے گا. بالکل صحیح. اچھا ارم, آپ کی اسی بات سے ایک بات میں یہاں پر ایڈ آن کرنا چاہوں گا. پیرنٹس کے جو آپس کے خلافات ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے, کانفلکٹس ہوتے ہیں, وہ بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گی, کیا بات رکھیں گی, یا کیا ایکسپیرینس شیئر کریں گی کہ آپسی جھگڑے, دیکھیں جھگڑا فطرتی عمل ہے, یہ ہوگا, اس کو آپ روک نہیں سکتے. پرسنٹیج کوڈ بھی زیادہ ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. بچوں کے سامنے آپ جو ہے دوسروں کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, آپسی جھگڑے, آپ کے کانفلکٹ, اگر فادر کا کسی سے کوئی تعلق چل رہا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ اگر بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہو, اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. اور یہی وجہ ہوتا ہے پھر سائیکی ایشوز بچے کے اندر آتے ہیں جب وہ 18 ایئرس کراس کر جاتا ہے. واٹ ڈو یو سے؟ روہیل, بچے کو میں کہتی ہوں فیملی افیئرز میں تو انوالو کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ اس ایج پہ نہ آ جائے جہاں وہ چیزوں کو صحیح سمجھنے لگے. کچھ پیرنٹس کا میں آپ کو بتاؤں, وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم, کہ بیٹے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم یہ خرید نہیں سکتے, ہم یہ دلا نہیں سکتے. آپ اس کو یہ مت کہیں, وہ بچپن سے آپ اس کے اندر ایک احساس کمتری ڈال رہے ہیں, ایک گریڈینس ڈال رہے ہیں کہ اس نے اپنا موٹیو بنا لیا کہ بس مجھے پیسے کمانے ہیں چاہے میں کیسے بھی کماؤں. آپ اسے کسی اور طریقے سے بھی بہلا سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیے. خاص کر میں مڈل کلاس کے پیرنٹس سے یہ کہوں گی کہ بیٹا, کیونکہ میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے کیونکہ وہ آپ کی ہے, اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ چیز اچھی نہیں ہے. جب اس قابل ہو جاؤ, جب وہ چیز آپ کے پاس آ جائے, اس چیز کو بہت انجوائے کرو. کیونکہ دیکھیں
اور اپنے بچوں میں ایک بات یہ ڈالیں، میرے فادر نے مجھے بات سکھائی تھی کہ بیٹا کبھی کسی سے جلتے یا حسد نہیں کرتے، کیونکہ ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو ایلیویٹ کرنا سکھائیے، انہیں آگے بڑھنا سکھائیے، انہیں کسی سے ہیٹریٹ کرنا مت سکھائیے، انہیں کسی سے جلنا مت سکھائیے، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو ماحول دیں گے اور آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان جو بھی پرابلم ہے پلیز اسے اپنے روم میں، اپنے کمرے میں سیٹل ڈاؤن کیجیے۔ بچوں کے دماغ میں ماں باپ کا ایک بہت حسین اور خوبصورت جو روپ ہے وہ آنا چاہیے کہ انہیں یہ لگے کہ یہ جو چھت ہے یہ دنیا میں سب سے بہترین چھت ہے۔ بچے کو بولیے میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، کیسی بھی غلطی ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے مجھے بتاؤ، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو، اور ان کو ہیلپ کیجیے، کیونکہ غلطیاں بچوں سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن نہ بچوں کی غلطیوں کو دوسرے رشتہ داروں کے سامنے لا کے اس کی عزت نفس کو ہرٹ کیجیے، اور نہ آپس کی غلطیوں کو بچوں کے سامنے لا کے اپنے آپ کو ان کے سامنے بے ایک چیز مجھے اور ڈسکس کرنی ہے، آپ مڈل کلاس فیملیز کے ایشوز کی بات کر رہی ہیں، میں بھی یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر کہیں بیٹیاں بہت زیادہ ہیں تو پیرنٹس جو ہے اس پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہو گئیں، 5 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا، یا کہیں اگر لڑکے بہت زیادہ ہیں تو کاش کوئی بیٹی ہوتی۔ اس طرح کی بات بھی پیرنٹس بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اٹس فرام دا گاڈ۔ اولاد دینا یہ تو اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ مڈل کلاس میں بھی دیکھے ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے۔ روہیل، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہے، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو آپ کے گھر میں اگر بیٹی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس بات کا یقین کامل کیجیے کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے سہارے موجود ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹے بے فکر ہو جاتے ہیں اور بیٹی کو دوسرے گھر میں جا کے بھی ماں باپ کی فکر رہتی ہے، وہ ان کا خیال رکھتی ہے، وہ ان کا کرتی رہتی ہے، جس حد تک بھی بچی کر سکتی ہے۔ اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیجیے، کیونکہ وہ بھی اس معاشرے کا اتنا ہی اہم رکن ہے جتنا کہ ایک بیٹا ہے، اور یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھیے جن کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ صرف اولاد دے دے، تو پلیز اپنی بچیوں کو کچھ کہنے کے بجائے کانفیڈنس دیں، ان کو بتائیں کہ تم ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہو۔ باپ بولے تم میرا فخر ہو۔ سرکار علیہ السلام خاتون جنت تشریف لاتی تھی، کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کتنی عزت ہمارے مذہب میں بیٹی کو دی گئی ہے۔ تو بیٹی ایک انمول چیز ہے، بیٹی نسلیں بناتی ہے، بیٹی نسلیں سنوارتی ہے۔ آپ اس کو جتنا سنواریں گے، آپ اس کو جتنا پازیٹیو رکھیں گے، وہ آگے آنے والی نسل کو وہی پازیٹیوٹی جو ہے وہ کنورٹ کرے گی۔ جب کسی کی بیوی بنے گی تو اس کے دماغ میں ہیٹریٹ نہیں ڈالے گی، ماں بنے گی بہت پازیٹیو بنے گی، جس رشتے کو نبھائے گی بہت محبت سے نبھائے گی، کیونکہ آپ نے اس کو وہ محبت دی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ہم پروگرام ہمارا کیونکہ ڈیوریشن اس کا بڑھ رہا ہے، ٹائم کی ہم بات کریں گے، ٹائم مینجمنٹ کی۔ موسٹلی پیرنٹس ورکنگ ہے، جیسے میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ ٹائم کیسے دیں اپنے بچوں کو، کس طرح سے وہ ٹائم مینیج کریں۔ پیرنٹس کہتے ہیں ہم آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، بچوں سے کیا چک چک کریں، میڈس ہوتے ہیں گھر میں، اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو گھما رہے ہیں پھرا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے آپ کیا کہیں گے؟ روہیل، میں پھر اپنی وہی اسی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ بچے آپ کے ہیں، آپ انہی کا مستقبل بنانے کے لیے کما رہے ہیں، آپ انہی کا مستقبل سنوارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ جب گھر آئیں تو ایسا محسوس ہو کہ اب ایک فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے، کہ بچے بھی آ کے بیٹھ جائیں، میاں بیوی بھی ہنسے بولیں، اور جتنے اسٹرانگ اور فرینڈلی ریلیشن ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہوں گے، بچوں کو اتنا ہیلدی ایٹماسفیئر ملے گا، اور باپ کے آنے کے بعد وہ آ کے ضرور بیٹھیں گے اور ان سے پوچھیں کہ تم نے دن کو کیا کیا، تمہاری کیا مصروفیات رہیں۔ تو اس کو بھی اپنے کام کا ایک حصہ سمجھ لیں۔ اگر آپ اسے ایک برڈن سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ایک ڈیوٹی کا ہی حصہ ہے ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں، جو کل نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی آگے بڑھائیں گے بلکہ پاکستان کو بھی انشاءاللہ تعالی العظیم ان کو ہی آگے لے کے جائیں۔ بہت خوبصورت بات، تھینک یو سو مچ ارم ضیاء، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں بہت اچھی بات آپ کے اس
نوٹ پہ اینڈ کروں گا کہ جی پیرنٹس کو سیکریفائس کرنا ہی ہے جب تک ان کی اولاد کسی قابل نہیں ہو جاتی. اور ٹائم کی بات ہم نے کی ہے کہ بہت اس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا. آپ نے اپنے سونے کا والدین جو ہے 1 گھنٹہ کم کر دیں, 2 گھنٹہ کم کر دیں, جتنے بھی مصروف کیوں نہ ہو, لیکن بچوں کو ٹائم دیں, ان سے ان کی ایکٹیویٹی اور دن کا شیڈیول پوچھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کیا, کوئی بات نہیں کرتا لیکن ہم نے سوچا کہ ہم بات کریں, اور ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہیں, وہ بہت ذمہ داری سے اپنا گھر چلا رہے ہیں, بچوں کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, ان باتوں کو ان کی بھی فکر ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول گئے ہوں گے, لیکن اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں کہیں نہ کہیں وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور بچے آگے جاتے رہتے ہیں. بچوں کے دماغ میں جو کچھ چلتا رہتا ہے وہ ان کو پتہ نہیں لگتا. لہٰذا کمیونیکیٹ کیجیے, اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. تھینک یو سو مچ.